بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک بندوں کو مہلت دیتے ہیں، اور جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گرفت فرماتے ہیں۔ اب جب گرفت آتی ہے تو اللہ والے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جبکہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، ان کا کام ہے آہ و فغاں کرنا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے معمول کے مطابق تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، العذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں سورۃ المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 64۔ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، اخذنا ہم نے گرفت میں لے لیا، مترفیہم ان میں اسودہ حال لوگوں کو، بالعذاب سزا کے ساتھ، اذا ہم تو اچانک وہ، یجأرون بل بلانے لگے۔ بامحابات ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہاں تک جب ہم نے ان کے اسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بل بلانے لگے۔ معزز خواتین و حضرات، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا، اللہ تعالیٰ کے منکروں کا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد السعداء المنعمون فی الدنیا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کسی بھی معاشرے کے جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس دولت ہے۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو رب کائنات نے پھر ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور جب گرفت میں لیا تو یجأرون یصرخون ویستغیثون، جب رب کائنات نے پھر اپنی گرفت میں لیا تو چیخ و پکار کرنے لگے، آہ و فغاں کرنے لگے، فریادیں کرنے لگے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں صرف یہیں پر ہی نہیں، اور بھی کئی مقامات پر گزر چکا ہے، جن میں سے ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سورۃ المزمل، آیت 11، 12 اور 13۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں پر چھوڑ دیں، انہیں کچھ مہلت دیں۔ ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، جہنمی ہے، اور گلے میں اٹکنے والا بدترین کھانا اور دردناک سزا ہے۔ اب وہ کھانا کیا ہے، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، رب کائنات نے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ معزز
خواتین و حضرات، یہ رب کائنات کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اور بھی بہت ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت انہوں نے واویلا شروع کیا جب ان کا یہ واویلا بے سود تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر معزز خواتین حضرات، امام ابن الجوزی، امام مقاتل بن سلمان، یحییٰ بن سلام ابن ابی زمانین، امام سمعانی، اور ماضی قریب میں امام شنقیطی، امام سعدی، اور جدید دور کے مفسر ابن عاشور، سب کا یہ کہنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دولت انسان کو بزدل بھی بناتی ہے، کم ہمت بھی بناتی ہے۔ جیسا کہ شورش کشمیری، ان کا یہ مشہور جملہ ہے کہ جن ہاتھوں نے کبھی کانٹے کی چبھن محسوس نہ کی ہو، وہ تلواروں کی حکایت کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ناز و نعم میں پلے ہوئے جب تھوڑا سا حالات کا شکنجہ سخت ہوتا ہے تو چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نجات مل جائے۔ اور ظاہر بات ہے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مترفین ابو المترفیہم، یہ ہم تو آگے ضمیر ہے، مترف ایسا شخص جس کو کثرت کے ساتھ نعمتیں ملی ہوں اور وہ نعمتوں کی وجہ سے تکبر اور شر میں پڑ گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہو، جس کے پاس حلال مال ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتا، اس مال کو حرام کاموں میں استعمال نہیں کرتا، وہ نیک آدمی ہے، اور وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کا ذریعہ بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں سورۃ العلق کی 6 اور 7 آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ایسا بد نصیب مال کو جمع کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور عیاشیوں میں پڑا رہتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن کو آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب رب کائنات کی طرف سے گرفت ہوتی ہے تو پھر انسان 2 قسم کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اہل ایمان جو رب کائنات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ دوسرا طبقہ ہے جن کے پاس 4 پیسے آ جائیں، انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے، غرور اور تکبر میں آ جائیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی تو چونکہ ان کی دینی حوالے سے تربیت نہیں ہوتی، لہذا یہ پھر آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں لا یزالون یعملون اعمالهم الخبیثہ الی حیث اذا اخذنا متنعمیہم مرؤساءہم، کہ جب ہم نے ان کو انعامات عطا فرمائے تو یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو گئے، پھر جب ہم نے ان میں سے دولت مندوں کو گرفت میں لیا، ان کے سرداروں کو گرفت میں لیا، تو پھر یہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد بدر کے میدان میں کافروں پر آنے والا عذاب ہے،
بعد نے کہا کہ نہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہم اشدد وطأتک علی مضر واجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، لیکن پہلی بات اس میں وزن زیادہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے جس کو بہت سارے مفسرین کرام نے نقل فرمایا۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بھی تفسیر احسن البیان میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ صرف امیر طبقہ ہی اس گرفت کا شکار ہو، لیکن اسودہ حال لوگوں کا، امیر طبقے کا یہاں ذکر اس لیے کیا گیا کہ غریب آدمی کے ہاتھ میں قیادت نہیں ہوتی۔ زیادہ تر یہ لوگ آگے لگتے ہیں، ہر بری اور گندی رسم، ہر غلط رواج ان کی وجہ سے فروغ پاتا ہے۔ یہ جس طرف چاہیں قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر یہ ظالم اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اسی پر استقامت اختیار کریں اور ڈٹے رہیں تو ان کی دیکھا دیکھی پھر غریب آدمی بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہر غلط رسم، ہر غلط رواج کبھی بھی غریب طبقے سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ چودھری اور سردار قسم کے لوگ یہ سلسلے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، اس میں ایک درس اور سبق ہے ہر اس انسان کے لیے جس کو رب کائنات نے 4 پیسے عطا کیے ہیں، کہ وہ معاشرے میں کون سا نمونہ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ اور زیادہ تر دولت مند وہ لوگوں کے لیے غلط نمونہ ہی بنتے ہیں۔ تفسیر المراغی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت والے دن کا عذاب ہے، جبکہ اس بات سے اتفاق اس وجہ سے ممکن نہیں کہ صاحب المراغی کے علاوہ کسی بھی صاحب تفسیر نے اس بات کا جزم نہیں فرمایا، بلکہ جزم فرمانا تو دور کی بات ہے، اس بات کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جس کو کہتے ہیں عربی میں ماذا نستفید من الآیہ، اس آیت مبارکہ سے ہمیں حاصل کیا ہوا کہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ ایک طرف وہ راستہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں، اور دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا ہے۔ جس کو اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں وہ غرور کا شکار نہ ہو، تکبر کا شکار نہ ہو، بلکہ اس دولت کو اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کا انعام سمجھ کر مزید اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ جائے، جیسے صحابہ کرام بڑھ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔